السلام علیکم ناظرین، آج فاٹا مرجر کو تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ان 4 سالوں میں قبائلیوں نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب طالبان کی طرف سے جو ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ فاٹا کو اپنی پرانی حیثیت میں بحال کیا جائے، تو اس کے بعد فاٹا کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ملک نور زمان آفریدی صاحب کو، جو کہ قبائلی حلقوں میں پرنسپل نور زمان آفریدی کے نام سے معروف ہیں اور پہچانے جاتے ہیں، اور آدم خیل قومی تحریک کے صدر بھی ہیں۔ ملک نور زمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ در آدم خیل سے آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائیں آج کے اس پروگرام میں، لیکن آپ کی تشریف آوری اس لیے بھی ضروری تھی کہ فاٹا کو مرج کیے ہوئے تقریباً 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران میں اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے کہ فاٹا کو ریورس کر کے دوبارہ اپنی پہلی والی پوزیشن پہ لے آیا جائے، جبکہ ان 4 سالوں میں آپ لوگوں نے بھی کافی جد و جہد کی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس لگا رہا آپ کا، مختلف ٹائمنگ میں آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیے، اسلام آباد، پشاور، پریس کلب کے سامنے، مختلف فورمز کے اوپر ملاقاتیں کی آپ لوگوں نے۔ تو تھوڑا سا ہم چاہتے تھے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ فاٹا مرجر کے حوالے سے ان 4 سالوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ سے تھوڑا سا معلومات کریں۔ سب سے پہلے شروعات اگر ہم سپریم کورٹ میں آپ کے جو کیس ہے اس کے حوالے سے شروع کریں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، کس اسٹیج پر ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکی صاحب، میں غیر روایتی انداز میں وافی چینل اور آپ لوگوں کا قبائل کی طرف سے اور خصوصاً آدم خیل قومی کی تحریک کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت کمزور اور نامساعد حالات میں ہماری آواز آپ لوگوں نے لوگوں تک پہنچائی، اور ہمارا مدعا اور ہمارے مقاصد کے جو اصول کے لیے کوششیں تھیں اور کاوشیں تھیں، وہ آپ لوگوں کی وساطت سے دنیا تک پہنچ گئیں اور وہ دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں۔ اس میں بات آ گئی مرجر کی، اور مرجر میں بات آ گئی سپریم کورٹ میں کیس کی۔ یہ جناب کیس ہم نے سپریم کورٹ میں اس لیے داخل کیا کہ قبائل پہ یہاں کے ہمارے سٹل بھائیوں کا ایک اعتراض تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ فلاں کرتے ہیں اور یہ فلاں کرتے ہیں۔ ہم نے لے دے کے اتنا بڑا بوجھ اٹھایا کہ وہاں کی فیسیں بھی ہمارے اختیار اور بس سے باہر ہیں، لیکن ہم نے پاکستان کے بہترین اور اچھے وکیل کیے اور ایک قانونی راستہ اختیار کیا۔ کیس کو بھی 3 سال ہوئے ہیں، اور آج تک پہلے 3 ججز کا بینچ تھا، اور ہمیں امید ہو چلی تھی جب ہم سن رہے تھے کہ انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں پیچیدگی نہیں ہے، اور ان کو ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سارے معاہدے پیش کیے جا کے دے کر، جس میں ہر طبقے کے قبائل کے دستخط موجود ہیں، اور قائد اعظم کا وعدہ موجود ہے کہ جی ہم آپ کے انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، آپ کے اندرونی معاملات میں آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، ضرورت پڑی تو آپ سے مشورہ کریں گے۔ وہ بھی ان کے پاس پڑا ہے، اور سپریم کورٹ والوں کی نظروں میں بھی ہوگا، وکیلوں کی نظروں میں بھی ہے۔ ہوتے ہوتے آج تاریخ آئی، تاریخ گزر گئی، آج یہ اور 2-4 ایسی ہوئی جس میں بحث بھی ہوئی۔ پھر جناب جب امید بندی کہ اب انشاءاللہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، یہ اعلان ہوا کہ آپ کے لیے لارجر بینچ بنائیں گے۔ تو ہم نہیں سمجھتے ان پیچیدگیوں کو کہ 3 فاضل ججز نے کیوں فیصلہ نہیں دیا اور 5 ججز کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو کبھی کبھار وہ کہتے ہیں ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، ایسی بات ہے، شکوک پیدا ہوتے ہیں، شکوک ہو جاتے ہیں جی کہ کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ مداخلت بڑھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح جی۔
اس سے اگر یہ وہاں پہ وہی بات ہوگی، سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی اسمبلیاں غلط ٹوٹی ہیں لیکن اب ٹوٹ گئی ہیں، تو ہم اسی پہ ڈر رہے ہیں کہ جناب ایسا نہ کہے کہ بہت غلط مرجر ہوا ہے لیکن اب ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم وہ جب کیس ڈیلے ہو رہے ہیں تو ہماری شکایتیں اور ہماری شکوک بڑھ رہے ہیں، اور امید رکھتے ہیں اس عدالت عظمیٰ سے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں اپنا حق دلائیں گے اور بروقت دلائیں گے۔ اگر وقت پہ نہ ملا پھر بھی وہ حق نہیں ہے نا، بالکل صحیح۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ اگر لارجر بینچ بن گیا تو لارجر بینچ ایک فیصلہ دے دے کہ جی یہ لوگ آئینی طور پہ حق ایسا نہیں تھا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جی صورتحال ہے۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ رمضان کے بعد آپ کو تاریخ دیں گے، لارجر بینچ کا جو کہہ دیا، تو پہلے وہ ہیڈ کر رہے تھے بندیال صاحب، وہ چیف جسٹس بن گئے، اب بھی ان کی سربراہی میں لارجر بینچ ہوگا، لیکن وہ اتنے غیر ضروری، ہم کہہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری، ہمارے لیے غیر ضروری لانجوں میں پھنس گئے کہ ہمارا کیس بھی بھول گئے اور ہماری تاریخ بھی بھول گئے۔ بالکل صحیح۔ تو اب ہم اس امید سے ہیں کہ یا اللہ تاریخ ہماری نکل آئے اور فیصلہ ہمارا ہو، کیس چل پڑے آپ کا۔ اب 5 ججوں کو سمجھانا ہوگا، 3 کو تو سمجھا دیا، اب 5 کو سمجھانا ہوگا کہ جی یہ کیسا، یہ سپریم کورٹ کی جی صورتحال ہے، اور امید ہماری ہے کہ ہم نے جو دیکھا سنا مشاہدہ کیا تو ہمارے ساتھ غیر قانونی طور پہ جو مرجر ہوا ہے انشاءاللہ آئین، قانون اور سپریم کورٹ اس طرف پوری طرف توجہ دے گی اور یہ فیصلہ ممکن ہے کہ واپس لے لے۔ جی ملک صاحب، نئی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، طالبان کی طرف سے جو یہ مطالبہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ ان پچھلے 4 سالوں میں جو وعدے کیے گئے تھے، جو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ نے اس چیز کی ذمہ داری لی تھی کہ جو وعدے کیے جائیں گے اسے پورا کیا جائے گا، تو ان وعدوں پر کہاں تک عمل ہوا ہے؟ آپ اس سے کس قدر مطمئن ہیں؟ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ جی وہ جی کہتے ہیں تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا تو ان کے وعدے پہ ہم جیے ہیں، لیکن ہم نے جانا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ورنہ خوشی سے مر نہ جاتے۔ انہوں نے جو کچھ کیا جی، جو کچھ کہا، وہ وعدہ خلافی نہیں، وہ دھوکہ ہے، دھوکہ کیا، دنیا کو دکھایا کہ ہم ان کو قومی دائرے میں شامل کر رہے ہیں، ہر ایک دانشور بنتا گیا، یہاں کا صحافی بھی اسلام آباد کا دانشور رہا، ہمارا سلیم صافی بھی دانشور بن رہا، ہمارے وکلاء صاحبان بھی دانشور بنے رہے، اور عوام کو ایسے چھوڑا کہ دوسرے لوگ سوچ رہے تھے کہ وہاں پہ جی وہ تو کھانا ناک سے کھاتے ہیں، منہ سے نہیں کھاتے، ایسے لوگ ہیں، یہ جو آئے ہیں ان کے مسیحا ہیں اور ان کو قومی ادارے میں شامل کر رہے ہیں، اور جناب 110 ارب ڈالر ہوں گے اور روزانہ ہوں گے، 10 سال تک ٹیکس نہیں ہوگا، میگا پروجیکٹس ہوں گے ایجوکیشن میں اور صحت میں، ہیلتھ میں، سب کچھ شروع ہو جائے گا، وہ جو سب کچھ باقی رہ گیا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ عوام چیخ رہے تھے کہ جی یہ جو جہاں پہ آپ جس کنویں میں آپ ہمیں پھینک رہے ہیں وہ اس کنویں سے وہ لوگ خود نہیں نکل سکتے، وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں چپل نہیں ہے اور گلے میں قمیض نہیں ہے، آپ ہمیں اٹھا کر ان کے ذمہ کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ اسلام آباد ترقی یافتہ ہے کہ پشاور ترقی یافتہ ہے؟ ہم تو اسلام آباد کے مکین ہیں۔ بالکل صحیح جی۔ اور آپ آ کے پشاور میں ڈال رہے ہیں اور یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جناب اب آپ کے مزے ہوں گے۔ تو وعدے وعید تو جی وہ سرکل میں سفر ہے، قبائل گھوم رہے ہیں سرکل میں اور گھومتے رہا کریں گے، نہ کوئی پروجیکٹ ہے، نہ کوئی میگا پروجیکٹ تو چھوڑیں، ایک فاٹا یونیورسٹی کا نام آپ سن رہے ہیں، وہ فاٹا کے وقت میں منظور ہوا۔ بالکل صحیح۔ اب ان سے کہہ دیں کہ آپ کیا لائے ہیں،
کیا کچھ کیا ہے، اور وہ دانشور جو اب بلوں میں گھس گئے ہیں چوہوں کی طرح، جو کہتے تھے کہ جی یہ ان سے اب کوئی زبانی کلامی پوچھے پرائیویٹ اس میں کہ جی یہ آپ لوگوں نے کیا وہ دے تو کچھ نہ گئے، جو تھے وہ لے گئے، تو کہتے ہیں پریدا مڑا ان کو چھوڑیں، ان کو جواب کدھر ہے؟ جواب نہیں۔ تو یہ بات جو تھی یہ ترقی کی، یہ میگا پروجیکٹ کی اور اس کی اب لے کیا گئے، وہ میں بتا رہا ہوں جی۔ جو ٹرائبل اسکالرشپ تھے فوراً تک وہ منسوخ ہوئے، جو کوٹا تھا سیٹ کا وہ منسوخ ہوا، حتیٰ کہ 8 ہمارے جو سینیٹر تھے ان کی سیٹیں منسوخ ہو گئیں۔ پھر جناب دل اس پہ نہیں بھرا، اب آپ نے 12 سیٹیں دی ہیں قومی اسمبلی کے، کیا ہو گیا؟ کرونا بھی نہیں تھا کہ لوگ مر گئے اور آپ نے کہا کہ جی ان کی 6 کر دیں۔ اگر 12 لوگ خدمت نہیں کر سکتے تھے تو 6 لوگوں میں آپ کا کون سا ہنر ہے کہ 6 لوگوں سے کرائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالنے بیٹھے تھے اور موقع ملا، ڈاکہ ڈالا۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہمارے وہ قبائلی دانشور جو کہتے تھے کہ آپ دھارے میں آئیں گے تو آپ آسمان پہ چڑھیں گے، نہ یہاں کا صحافی اور نہ کسی عدالت کا جج کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی ایک سوموٹو ایکشن تو لے لے کہ جی آپ نے 12 کو کیوں 6 میں تبدیل کر دیا، کیا وجہ تھی، کیا کمزوری آ گئی، کیا آبادی کم ہو گئی، کیا ہوا؟ تو ان کا اختیار ہے اور قبائل کی بے بسی ہے، اور یہاں پھر دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ہمارے اشرافیہ تماشا دیکھ رہی ہے اور قبائل رول رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، اس پوری تحریک کے اندر جو آپ لوگوں نے چلائی، فاٹا مرجر کے خلاف تھے آپ لوگ، اس میں JUI یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کا بڑا میجر رول تھا، اور انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ قبائلیوں سے پوچھا جائے، اور وہ اس سلسلے میں قبائلیوں کے ساتھ تھے۔ بلکہ آپ کے دریا آدم خیل کے لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مفتی عبدالشکور صاحب جو کہ JUI کے وہ ہیں ان کو بنانے میں آپ ہی لوگوں کا رول تھا۔ ان کو یہ سیٹ جو ہے وہ صرف اسی بنیاد پر ملی کہ وہ فاٹا مرجر کے خلاف تھے۔ ان کا رول جو ہے، اب وہ حکومت میں بھی آ گئے ہیں، پہلے تو چلے وہ حکومت میں نہیں تھے، وہ لوگ اس سلسلے میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بھی گورنمنٹ کو کچھ احساس دلائیں اس چیز کا کہ جو آپ نے اقدامات کیے تھے؟ کیونکہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ مرجر ہوا تھا، اور 4 سال میں یہ سب اعتراف کرتے ہیں، جتنے بھی اس وقت جو لوگ تھے جو اس کے حق میں تھے وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط طرف چلی گئی اور وہ کام نہیں ہو سکے جو ہمارے دماغ میں تھے یا جو ہم نے سوچا تھا۔ تو اب یہ ان کو کنونس کرنے کے لیے یہ ان کا کچھ رول نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ خاموشی ان کی کچھ عجیب نہیں ہے؟ دیکھیں جی، یہ پرسوں کی بات ہے، ان کے جو ورکرز ہیں ان کو میں نے بٹھایا اور میں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے۔ انہوں نے اس وقت ہمیں سہارا دیا، ہماری حمایت کی، اور اس امید پہ ہم تھے کہ ان کے پاس اگر کوئی بھی ان کی آواز بھاری ہے، سنی جا رہی ہے اور انٹرنیشنلی سنی جا رہی ہے۔ یہاں پہ حالات ایسے آ گئے کہ جناب نہ یہ پتہ چل رہا کہ حکومت ہے کہ نہیں ہے۔ نام کے تو وزیر ہیں کہ آپ فلاں کے ہو گئے اور فلاں کے ہو گئے اور فلاں کے ہو گئے، لیکن اختیارات کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ اور میں اپنی ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب خود بھی کنفیوز ہوں گے کہ ان کی بات اب کیسے سنی جا رہی ہے۔ اس نے گواہی دی تھی کہ امریکن سفیر میرے گھر آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ مرجر کے خلاف نہ ہوں۔ پھر مجھے گھر بلایا، تو بات تو بہت بڑی ہے، لیکن ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی کہ آپ اپنے جنہوں نے ان سے تو بات کریں، ان کو تو کنونس کریں، ہاں کم سے کم جو آپ کے حلیف ہیں۔ اور ایک پہلے تو ٹھیک ہے کوئی فارم نہیں تھا، اب تو سپریم کورٹ میں ہیں ہم،
بالکل صحیح ہے، ایک لیگل فورم ہے. ہاں تو آپ ان سے بات کریں کہ وہ وہاں پہ بات کریں کہ جی ہاں یہ غلط ہوا ہے اور حقائق بیان کریں. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مولانا صاحب کے پاس آ رہے ہیں اور جو بھی ان کا رسپانس ہوا تو پھر وہ ہم عوام کو بتا دیں گے کہ ان کا یہ رسپانس ہے. بالکل صحیح. چکزئی صاحب کے پاس بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. باقی اگر کوئی اور ہمدرد ملا جو یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم نے ظلم کیا یا ہم نے زیادتی کی ہے، اس کو بھی ملیں گے، اس کو بھی اپنی فریاد سنائیں گے کہ جی اب ہم سفر ہو رہے ہیں، اب ہم برباد ہو رہے ہیں، اب تماشا دیکھ رہے ہیں، روک بھی نہیں سکتے. جی کہ یہ خرابی روکیں، یہ بربادی روکیں، وہ بھی نہیں روک سکتے. تو خدا کے لیے سپریم کورٹ ایک راستہ ہے، اس پہ بھی آپ بات کریں، ان سے اپنی غلطی کا اعتراف کریں. نا کہ اگر اعلیٰ ظرفی ہو کہ جی یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا اور یہ مشکل ہے. ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ اگلتے ہوگی لیکن پھر نکلیں گے، لیکن پھر نہیں نکلے گا نہیں. اچھا ملک صاحب، ایسا ہے کہ آپ کی یہ بات سے جو میں نے اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ ان 4 سالوں میں انتظامی معاملات میں یہ لوگ فیل ہو گئے، یہ ان انتظامات کو مینیج نہیں کر سکے بالکل جی جو ان کو کرنا تھا. بالکل بالکل. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مینیج نہیں کر سکے. فاٹا کا جو بجٹ تھا، یعنی ایکس فاٹا کا، جب پہلے یہ مرج نہیں ہوا تھا تو اس کا بجٹ تھا 25 ارب روپیہ، جس میں سے ہر سال 12 سے 13 ارب روپے جو ہے وہ لگ جاتا تھا اور باقی جو ہے وہ واپس چلا جاتا تھا اس نام پر کہ فاٹا میں فنڈز لگانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس وہ کام نہیں کر سکتے اس سے. تو یہ جو 4 سال کے اندر اگر یہ لوگ انتظامی معاملات کو نہیں وہ کر سکے تو یہ جو 110 ارب روپے کی بھی کہانی جو کہ ملے نہیں ہیں اب تک میرے حساب سے، جتنی انفارمیشن مجھے ہے، یہ نہیں لگا سکے تو کیا ہمارا ایشو سب سے پہلا یہ نہیں ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں؟ یعنی جو 12 ارب روپے 13 ارب روپے سے زیادہ نہیں لگا سکتے، 110 ارب روپے کہاں لگائیں گے؟ وہ تو پہلے بھی واپس چلا جاتا تھا تو اب بھی واپس چلا جائے گا. تو یہ تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا کہانی لگتی ہے. تو آپ کے خیال سے کیا ہمارا بنیادی ایشو یہ نہیں ہے فاٹا کا کہ اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر پہلے کام کیا جائے تاکہ ان میں لگانے کی اہلیت تو ہو؟ دیکھیں جی، ایک کسی کا کوئی لیڈر ہوتا ہے، کسی کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، کسی گھرانے میں بھی اگر دادا اور والد زندہ ہوں، جی ہاں، کوئی بزرگ زندہ ہو، ان کا کوئی بھی بزرگ ہو، تو ساری فیملی کا انتظام اسی کے انڈر چلتا ہے نا. جی ہاں. ہمارے ہاں اب میں بہت معافی چاہوں گا کہ ہمارے ہاں مافیا کا رواج رہا اور حکومت نے بھی ان کو ترقی دی. شرم اور ننگ کی بات کہ کہہ رہے تھے کہ فاٹا میں ووٹ بک رہے ہیں اور وہ لوگ آ گئے اور ان کے ہوتے ہوئے یہ پیسے واپس ہوتے گئے. اب وہ اللہ کرے کہ فاٹا کا کوئی بھی ممبر نہ ہو، پھر میرے خیال میں عوام ٹھیک ٹھاک اٹھیں گے کہ جی یہ شوق ابزاربر تھے بیچ میں، نہ عوام کہہ رہے تھے کہ یہ کریں گے اور ان سے ہو نہیں رہا تھا یا یہ کر نہیں رہے تھے. تو 110 ارب اگر وہ 25 ارب یا 5 ارب روپے نہیں لگا سکتے تھے تو ان میں سے اکثر خیر ہے مردان میں چلے جاتے ہیں، چارسدہ میں چلے جاتے ہیں، سوات میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ راستے ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبل میں لگا لیے، تو ٹرائبل میں تو نظر آئے نا، نظر آئے تو پتہ چلے کہ یہاں لگی ہوئی ہیں نا، اور پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جناب آپ مرجر ختم کریں، فاٹا کو ایک خود مختار سیکریٹریٹ دے دیں، ان کا اپنا چیف سیکرٹری ہو، سارے فنڈ سارے ان کی وساطت سے سارے ترقیاتی کام ہوں، تو پتہ چلے کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنے نہیں لگتے، کتنے واپس جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو، اس کے اوپر بھی ہم نے کافی بات کی تھی کہ نان لیپسیبل ہونے چاہیے نا اگر آپ ترقی دینا چاہتے ہیں اس کو. یہی اور کیوں نہیں کرتے. جون میں بنے بنائے سڑک پہ جب پیسے واپس ہوتے ہیں تو جناب رولر آتے ہیں اور اس پہ کام شروع ہوتا ہے اور ایک ہلا گلا ہو جاتا ہے. ایکسین صاحب اور ایسی صاحب اور
پرسوں کی بات کر رہا ہوں جی، پرسوں کی میرے گاؤں میں ٹیوب ویل انہوں نے سولر والا وہ کھدوایا اور اس میں فل کیپیسٹی کا پانی تھا. انجینئر نے لکھا کہ یہ فیل ہے، اس میں پانی نہیں ہے. اس کے لیے 5 ہارس پاور کا جو موٹر تھا وہ لکھا کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے. اور ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت 7.5 ہارس پاور موٹر اور اس پہ لگایا اور وہ برابر پانی پھینکتا جا رہا ہے، چل رہا ہے. بالکل صحیح. اس کی جو سولر سسٹم کے پیسے تھے وہ ایکسچینج صاحب کہا گئے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں نیب میں. اب یہ سوچ کر رہے ہیں کہ نیب میں کوئی ایماندار ہو کہ ہمیں صلاح دیں کہ اس نے کئی ٹیوب ویلوں کے ساتھ ایسا کیا. انہوں نے کہا کہ ٹیوب ویل فیل ہے تو وہ اگر 1 کروڑ یا 2 کروڑ لگا رہے ہیں تو 30 لاکھ لگا کر باقی جیب میں ڈالیں کہ ہم نے ٹیوب ویل وہاں پہ قائم کیا، نہیں چلا. یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی، یہ پبلک ہیلتھ کی بات کر. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو جان بوجھ کر کے ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں. بالکل جی، بالکل. جو بیوروکریسی ہے جو وہاں پر جو لوگ، اور انہیں پتہ کہ ٹرائبل کا اپروچ تو ہے نہیں، اپروچ نہیں ہے جی، تو وہ دلڑائی سے کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک جی. اب اگر آپ دیکھیں ایسی حرام، تو بھی یہ جی میرے گھر کا معاملہ ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیوب ویل سے ہم پانی لے رہے ہیں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت، اپنے آپ مدد آپ کے تحت پیسے یہ کھا گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو جناب یہ اب ہم ان کو بتائیں گے اگر کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی احتساب کرنے والا ہے، کوئی روکنے والا ہے تو کہہ دیں، ہم اس کو پیش کریں گے کہ آئیں آپ یوٹیوب ویل بھی دیکھیں اور بھی کئی ایک بتائیں گے جو اس نے فیل قرار دی ہیں ٹرائبل میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ درہ جو ٹرائبل میں سب سے ایڈوانس ہے، اپروچ بھی ہے اور لوگ قانونی طور پہ بھی لڑائی لڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیں تیرا میں کیا ہوگا، آپ یہ دیکھیں جی آپ کے تو بڑے باشعور لوگ ہیں. جی وزیرستان میں کیا ہوگا، دور دراز علاقوں میں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوئیں لگی ہوئی ہیں نا قبائل پہ، ترقی کیسے ہوگی؟ امریکہ سے اربوں ڈالر آ گئے پچھلے دنوں. ایک آسان سی بات ہے، کوئی ہمارے جنرل صاحب 1 کروڑ 58 ارب روپے لے گیا. کرب بھی کوئی ہوتی ہے بات؟ بالکل صحیح جی. وہ تو ویسے بھی نشانے پر ہیں آج کل. نہیں جی سارے نشانے پر ہیں. صحیح بات. کسی نے آسٹریلیا میں جزیرہ خریدا ہے، کوئی ڈیم کے پیسے لے کر. ہمارے سارے، اگر آپ چیف آرم اسٹاف دیکھیں، سارے باہر رہ رہے ہیں سوائے اسلم بیگ کے. جی ہاں، سارے باہر ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحبان دیکھیں، ادھر ریٹائرمنٹ، ادھر ان کے سامان بند گیا ہے، وہ یورپ میں رہ رہے ہیں. اپنی مٹی کی جو کہتے ہیں جس کی خوشبو ہے وہ نہیں سونگتی ان کو. تو آپ دیکھیں کہ اندر سے یہ کیسے لوگ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، آپ نے سیکریٹریٹ کی جو بات کی، جی، یہ پہلے بھی فاٹا سیکریٹریٹ ہوتا تھا، اس کا ایک ACS ہوتا تھا جو کہ سارے انتظامات، ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوتا تھا. یہ پچھلے دنوں سینیٹر دوست محمد خان محسود جو جنوبی وزیرستان کے ہی ہیں، جی ہیں تو وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے ہوئے، ہاں، انہوں نے بھی یہ تجویز دی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انہوں نے لیکن یہ کہا تھا کہ جنوبی اضلاع کے لیے، جس میں کہ فاٹا کو بھی شامل کیا جائے، فاٹا کے ان اضلاع کو شامل کیا جو اس کے سے ملحقہ ہیں، ان کا ایک الگ سیکریٹریٹ بنایا جائے. کیونکہ جو سب سے بڑا گلہ تھا، اور اس فاٹا مرجر سے پہلے جو ہماری جتنے بھی انٹرویوز ہوئے تھے، جو لوگوں کے خدشات تھے وہ یہی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو فنڈ ہے جو وزیرستان میں لگنا ہے، باجوڑ میں لگنا ہے یا مومندوں میں لگنا ہے، یہ فنڈ چلا جائے گا مردان میں، چارسدہ میں، پشاور میں لگے گا، اور یہاں پھر وہی مجبوریاں اور وہی جو محرومیاں ہم دیکھتے ہیں وہ مسلسل اسی محرومیوں کا شکار رہیں گے. یہی حال جنوبی اضلاع کا بھی ہے. یعنی آپ لکی مروت کو دیکھ لیں، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور ان علاقوں کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی حال ہے. ان کی جو تجویز ہے، آپ اس سے کس قدر متفق ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنوبی اضلاع اور اس کے ملحقہ جو فاٹا کا ایریا ہے، اس کو اگر ایک سیکریٹریٹ بنا دیا جائے، اس میں ایک ایڈیشنل سیکریٹری بنا دیا جائے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی اسی پیٹرن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں ایک پھر آئینی رکاوٹیں اس لیے ہوں گی کہ فاٹا کا ایک ایریا یعنی طور پہ الگ ہے اور سیٹل ایریا لکی مروت اور ٹانک اور اس کا الگ ہے. صحیح ہے.
تو اس میں یہ رکاوٹ ہوگی. لیکن ایک بنا بنایا سٹرکچر تھا فاٹا سیکریٹریٹ کا, وہ تو بحال کرے نا. بالکل صحیح. اس کے لیے تو ایک چیف سیکرٹری مقرر کرے, اس کے سیکرٹری ہوں گے, پیسے کا پتہ چلے گا, فنڈ کا پتہ چلے گا. اور میں نام نہیں لوں گا, ایک ہمارے تھے ٹرائبل وہاں ACS, اس کے زمانے میں سارے وزیر افریدی اور وہ ایک میلہ لگا رہتا تھا, جی ہمارا یہ کام ہے, جی ہمارا یہ کام ہے. اور وہ کہتے تھے, مجھے کہا کہ جی خدا کی قسم حلق خشک ہو جاتا ہے, لیکن اپنے لوگ ہیں نہ نہیں کر سکتے, شام تک بیٹھا رہتا ہوں. اور وہ بیٹھا رہتا تھا, وہ کام ہوتے تھے ادھر, کام ہوتے تھے, لوگ آتے تھے. اور اس لیے آتے تھے بلا خوف آتے تھے کہ جی اپنے علاقے کا آدمی ہے. اگر مسعود تھا تو مسعود, وزیر افریدی آتے تھے کہ آپ تو مسعود ہیں, افریدی تھا تو سارے آتے تھے آپ افریدی ہیں. تو اگر وہ سیکریٹریٹ اپنا ٹرائبل کو دے دیں, نہ صوبے کی ضرورت ہے, نہ مرجر کی ضرورت ہے, نہ امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے. آج انہوں نے جو کہہ دیا کہ ہم امن و امان, تو بعض ہمارے جو سو کالڈ دانشور ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایک پولیٹیکل ایجنٹ بادشاہ ہوتا تھا اور وہ سارے اس کو کنٹرول کرتا تھا. اب 32 محکموں کے بادشاہ آ گئے ہیں, ہر ایک کے پاس 3 گاڑیاں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ ایک بندہ 1200 ملکان سے مثالی امن و امان قائم کیے ہوئے تھا, وہ اچھا ہے کہ آج کل یہ جو بدامنی ہے یہ اچھی ہے. آپ اس امن کے لیے 7000 10,000 پولیس بھرتی کر رہے ہیں اور اس کے پاس 1200 ملکان تھے. تو اندھے تو نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا تھا. صرف نام ہے کہ جناب ہم ترقی کر رہے ہیں, ہم فلاں کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سر کے بل جا رہے ہیں اور آپ پاؤں پہ چل رہے ہیں.